وطن بلاتے ہیں. اس لیے کہتی ہوں آپ سب سے, کوئی تشدد کا راستہ اختیار نہیں کرنا ہے, جمہوریت کا راستہ اختیار کرنا ہے. اگر کسانوں نے 750 شہادتیں دی اور اپنا مسئلہ حل کروایا, جموں کشمیر کے لوگوں نے ہزاروں شہادتیں دی ہیں, یہ کیسے ممکن ہے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا؟ ہم نے پچھلے 30 سال میں ہم نے ہزاروں شہادتیں دی ہیں, اور مجھے یقین ہے اپنے باپ کی بات پہ, مفتی صاحب کی بات پہ, جو یہ کہتے تھے جموں کشمیر کا مسئلہ, اور جن کو فخر تھا, کہتے تھے محبوبہ دیکھو اس ملک نے, ہندوستان نے ہمیں اپنا جھنڈا دیا ہے, ہمیں اپنی اسمبلی دی ہے, اپنا آئین دیا ہے, اور ہمیں اپنے زمین اپنے پاس رکھنے کا آئین یہ دیا ہے, قانون دیا ہے. ان کو بڑا فخر تھا, مگر ساتھ میں کہتے تھے ہم جمہوری لڑائی لڑیں گے اور خون خرابہ بند کریں گے. ان کو ایک تمنا تھی زندگی میں, جموں کشمیر کے لوگوں کو اس مصیبت سے نکال کے امن بحال کرنا. جیسے ایک نوجوان نے بولا, جب تک امن نہیں ہوگا تو کارخانے کہاں سے آئیں گے, روزگار کہاں سے آئے گا؟ اس لیے میرے بچوں, میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہم اکٹھے لڑائی لڑیں گے, امن سے لڑیں گے, نہ صرف 370-35 سے, بلکہ اس کے علاوہ سود کے سمیت سب واپس لیں گے. مگر آپ میرا ساتھ دو, آپ PDP کا ساتھ دو انشاءاللہ. ہاتھ کھڑا کر کے سارے لوگ. بہت بہت شکریہ. میں سب کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں. یہاں جتنے بھی ہمارے ڈسٹرکٹ پہ وقت آئے گا تب دیکھیں گے. مگر آج جو ہم جموں کشمیر کے تشخص کی لڑائی لڑ رہے ہیں, جو آپ کی نوکریاں ہیں وہ باہر جا رہی ہیں, جو آپ کی زمینیں ہیں وہ باہر کے لوگوں کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ سب بچانے کے لیے. کیونکہ اگر ہم آج کھڑے نہیں ہوں گے, بات نہیں کریں گے, بولیں گے نہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا, کچھ بھی نہیں رہے گا ہمارے پاس. کیونکہ آپ ابھی دھیرے 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 جموں والوں کو بھی سمجھ آ گئی. ابھی کٹھوا کے لوگ نکلے تھے سڑکوں پہ, ان کی زمین چھین کے کسی بڑے کاروباری کو دے رہے ہیں. ابھی جموں میں ویٹ لینڈ چھین کے کہہ رہے ہیں کہ ہم چڑیاؤں کے لیے چڑیا گھر بنائیں گے, ان کی زمینیں چھین رہے ہیں. اسی طرح یہاں بھی لوگ ان سے زمینیں چھینتے ہیں. آپ کی نوکریاں باہر جا رہی ہیں, ہماری ریت باجری باہر جا رہی ہے, سب کے لیے باہر سے ٹھیکیدار آتے ہیں, تو ہمارے پاس کیا رہے گا؟ اس لیے میں آپ سب کی, جنہوں نے یہاں آج انتظام کیا, اس یوتھ آپ سے کہتی ہوں کہ اگر آپ لوگ خاموش رہیں گے, آپ کی زمین تنگ ہو جائے گی, آپ کو پاؤں دھرنے کے لیے زمین نہیں ملے گی. اس لیے یہ روز نئی نئی جماعتیں پیدا کر رہے ہیں, یہ انڈیپینڈنٹ کھڑا کر رہے ہیں. کوئی الیکشن نہیں ہونے والے, اور نہ ہی میں الیکشن کے لیے یہاں آئی ہوں آج. مگر ان کی کوشش ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو بانٹو, ہندو مسلمان, ڈوگرا کشمیری, راجپوت برہمن, دلت کو الگ کرو, پہاڑی کو الگ کرو, گجر کو الگ کرو, تاکہ اسمبلی میں ان کے پاس اتنے ممبر ہو کہ جو انہوں نے غلط فیصلہ کیا ہے, اس غلط فیصلے کے اوپر آنے والی اسمبلی مہر لگائے. کیا آپ لوگ یہ کرنے دو گے؟ کیا میں آپ کو بندوق اٹھانے کے لیے کبھی نہیں کہوں گی, کیونکہ مجھے معلوم ہے جو بندوق اٹھاتا ہے, پتھر اٹھاتا ہے, اس کے لیے ان کے پاس گولی ریڈی ہوتی ہے. مگر آپ لوگوں کو آواز, اپنی آواز اٹھانی ہے, سمجھنا ہے. جیسے محبوب بیگ صاحب نے اشارہ دیا, یہ جو اس وقت تتر بتر کر رہے ہیں لوگوں کو, یہاں فردوس ڈاک صاحب نے کہا انہوں نے پہلے ہندو مسلمان کو لڑایا. ادھر کھڑا کرو انڈیپینڈنٹ, ادھر کھڑا ایک جماعت کھڑی کرو, اس کو اس کے ساتھ لڑاؤ, اس کو اس کے ساتھ لڑاؤ, تاکہ جو انہوں نے ناجائز فیصلہ کیا 5 اگست کو, وہ ناجائز ہے, وہ کورٹ میں نہیں ٹھہر سکتا وہ فیصلہ. کیونکہ جموں کشمیر کی قسمت کا فیصلہ صرف جموں کشمیر کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کر سکتی ہے, اور کوئی نہیں کر سکتا ہے. جو ہماری 370 ہے, اس کا فیصلہ صرف جموں کشمیر کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کر سکتی ہے, جس کی وجہ سے ہماری زمینیں جا رہی ہیں. آج جموں میں بھی لوگ رو رہے ہیں, ان کی زمینیں لے کے کارخانے والوں کو دے رہے ہیں. کشمیر میں زمینیں لے کے سیکورٹی فورسز کے
पक्के मकान बनाए जा रहे हैं और यहाँ लोगों को खदेड़ा जा रहा है कि भाई तुम्हारी जमीन नहीं सरकारी जमीन है। इसलिए ये जो हम अपने आप को, ये तो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, तकरीबन 8-10 हजार लड़के आना चाहते थे, उनको रोका गया ये कहते कि कोविड है, जबकि बाकी तमाम जमातें जो हो मीटिंग कर रहे थे, जलसे कर रहे थे, हमको रोका गया। क्यों? नौजवान को ये सोचना चाहिए, ये नौजवान को जमहूरी रास्ता बंद करना चाहते हैं उसको कहते हैं या तो तुम नशा करो या तुम पत्थर उठाओ या बंदूक उठाओ, ताकि इन्हें आप पे जुल्म करने का मौका मिले, इनको हैदरपुरा की तरह गोली चलाने का मौका मिले। इसलिए मेरे जवानों, हमने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं करना है, हमने जमहूरी रास्ते को इस्तेमाल करना है। मुझे मालूम है इस वक्त हम बहुत अंधेरे में हैं। जैसे महबूब बेग साहब ने कहा, 5 अगस्त को जो फैसला हुआ उसमें बहुत बड़ा भूचाल आया। पिछले 70 साल से इतने हालात कभी भी खबराब नहीं हुए जम्मू कश्मीर के जो 5 अगस्त के बाद हुए। और सबसे बड़ा नुकसान आप जवानों को, क्योंकि आपने देखा जिन जमीनों पे आपके घर 50 साल 60 साल से बने हुए थे, आज कहते हैं वो जमीनें खाली कर दो। कहां जाएंगे आप लोग? आपके बाप दादा ने जिंदगी गुजारी, आपकी जमीन आपसे छीनी जा रही है। अभी यहाँ एक नौजवान ने कहा अगर 1000 पोस्ट निकलता है तो 3 लाख अप्लाई करते हैं। नहीं मेरे बच्चे, 3 लाख अप्लाई नहीं करते हैं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के नौजवान अप्लाई करते हैं।